بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایمان والے کے لیے اس کے ایمان کا کمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے. اگر آپ کی محبت کم ہے تو ایمان بھی کمزور ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال ہے تو ایمان میں بھی کمال ہے. شریعت نے ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک مقیاس دے دیا ہے، ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو تمہارا ایمان کامل ہے، اور اگر محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں. اور یہ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی شریعت نے وضاحت کر دی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اگر تمہاری محبت بڑھ جائے میری محبت سے اور تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہونے لگے مجھ سے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور جب تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر جب تمہارے دل میں، ایمان والے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے اہل و عیال سے نہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ نے کر کے دکھائی ہے. کیا محبت تھی اور کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کے نبوت کا اعلان اور تصدیق کرنے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، سب کچھ جانا گوارا ہے، برداشت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے اور آپ کی محبت کی کمی گوارا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، شروع اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اپنے اسلام اور ایمان کا جب اعلان کرتے ہیں تو مشرکین مکہ ان پر مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ منہ بھی زخمی، جسم بھی زخمی اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو مکہ بیت اللہ شریف سے اٹھا کر گھر لاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے ہوش آتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح ہوش آ جائے، تو طبیعت میں جب بہتری آئی تو بہتری آنے کے بعد جب سب سے پہلا سوال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر، وہ یہ تھا کہ میرے محبوب کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ اپنی تکلیف بھول گئے، اپنی جسمانی زخم بھول گئے، مار اور پیٹ سب کچھ ہوئی ان کے ساتھ، لیکن سب برداشت، سب بھول گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلی چیز زبان پر کیا ہے کہ میرے محبوب کدھر ہیں؟ گھر والے کہہ رہے ہیں کچھ پی لو، کچھ کھا لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ نہیں، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ وہ کیسے ہیں؟ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس درجے کی محبت تھی۔ سعد بن ربیع ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں صحابہ کو بھیجتے کہ دیکھ کر آؤ بھئی سعد بن ربیع کدھر ہیں، زخمیوں میں ہیں یا شہیدوں میں ہیں؟ صحابہ سعد بن ربیع کی تلاش میں نکلتے ہیں، ایک صحابی، اور دیکھتے ہیں پہلے شہیدوں میں تو سعد بن ربیع نظر نہیں آئے، زخمیوں میں دیکھا تو نظر آ گئے، اور کہا کہ سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ خیریت پوچھنے کے بعد وہ صحابی جو سلام لے کر آئے تھے، ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے، ان کو پیغام دیتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کو، انصار بھائیوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تمہارے جیتے جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچ گئی، معمولی سا کانٹا بھی چبھ گیا، تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مجبوری، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس درجے کی محبت تھی کہ زخمی ہو رہے ہیں، یہ جملے، یہ کلمات، یہ الفاظ آخری ہیں، زبان سے آخری الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن وہ کس کی محبت کے نکل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ اس درجے کا ایمان تھا۔ حضرت خبیب ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، ایک میدان میں جمع کر کے سارے کافر جمع ہوتے ہیں، پورے مکہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کو بیچ میدان میں کھڑا کر کے سولی دیا جا رہا ہے، زخمی کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور نیزے مارے جا رہے ہیں، انگلی کاٹی جا رہی ہے، جسم پہ مختلف جگہوں پر زخم لگایا جا رہا ہے۔ اس حالت میں ایک مشرک، ایک کافر، ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور خبیب سے آ کر پوچھتا ہے کہ خبیب، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تیری جگہ ہوں اور تجھے چھوڑ دیا جائے؟ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ حضرت خبیب اس زخمی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں ہل جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم، تو نے میری محبت کا کیا اندازہ لگایا ہے؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں آرام سے ہوں، میں سکون سے ہوں، اور میرے محبوب کو معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کی جائے کہ اتنی بڑی تکلیف میں تم میرے محبوب کو لا کر کھڑا کرو گے میری جگہ۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھا دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ بہترین نمونہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں
یہ مجھ سے راضی ہیں. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. تو ایک طرف تو انہوں نے محبت کر کے دکھائی، صرف کر کے نہیں دکھائی محبت، بلکہ محبت کا حق ادا کر دیا. جب جان کے نذرانے پیش کرنے کا وقت آیا تو سارے صحابہ اپنی جانوں کو لے کر کھڑے ہوئے، بچے بھی کھڑے ہوئے، نوجوان بھی کھڑے ہوئے، کم عمر لڑکے بھی کھڑے ہوئے، عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں کہ نذرانہ جان کی بات آئی، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں. جب مال کا حکم ملتا ہے کہ بھائی مال خرچ کرو، تو مال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں کہ میں آگے چلے جاؤں، میں زیادہ مال دے دوں، میرا سارا مال لگ جائے اللہ کے رسول کے حکم پر. یہ جذبہ تھا، یہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. یہ تو ایک ہوتی نا زبانی محبت، اور اس زبانی محبت کا اظہار مخصوص دن میں مخصوص انداز میں کر لیا اور زبانوں سے اعلان کر دیا کہ ہم محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں. بھائی اپنی محبت بھی دیکھ لیں ہم، اور صحابہ کی محبت بھی دیکھ لیں. مخصوص دنوں میں مخصوص انداز میں مخصوص طریقے سے محبت کا اظہار کرنا، اور اس دن محبت کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے خاموش ہو جانا، اور پھر اس طرح محبت کا اظہار کرنا کہ یہ تو سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ طریقہ پسند ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو ہم تصاویر اور جو مناظر ہماری قوم جو پیش کر رہی ہے، یہ تصاویر یہ مناظر کسی کافر کو دکھائے جائیں کہ تو اسلام قبول کرے گا، وہ کہے گا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے بھی ایسا ناچنا ہوگا، مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تو اس کو اسلام میں آئے گا، وہ اسلام میں، وہ بھی اسلام میں اس طرح داخل ہو جائے گا یہ مناظر دیکھ کر جو ہم کر رہے ہیں. محبت ہونی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت ایمان کا حصہ ہے، محبت میں کمی ایمان کامل نہیں ہے. لیکن محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ کیا ہم صحابہ سے محبت میں آگے بڑھ گئے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی اور ایک ایسا نقشہ اور ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا کہ رہتی دنیا تک پھر نہ آسمان ایسے مناظر دیکھے گا محبت کے، نہ زمین ایسے مناظر دیکھے گی، نہ زمین والے دیکھیں گے. پھر اتباع رسول دوسرا درجہ آتا ہے کہ محبت بھی ہو تو پھر اس کی بات بھی تو ماننی ہو. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس جیسا بننے کی بھی تو کوشش کرتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی بات ماننے میں مزہ محسوس کرتا ہے، اس جیسا بننے میں مزہ محسوس کرتا ہے، اس کی ادائیں اپنے اوپر لانے میں مزہ محسوس ہوتا ہے، اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہو. صحابہ نے اس کی بھی مثالیں پیش کری ہیں. شراب شروع اسلام میں جائز تھی، حلال تھی، پیتے تھے. اور شراب ایک ایسی شراب نوشی ایسی چیز تھی کہ اس کی محبت، اس کا چسکا، اس کی لذت عربوں کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی. اس شراب نوشی کو چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں تھا. شراب نوشی کی محفلیں جمع کرتی تھیں اور ان کی بہترین غذا تھی، ان کا بہترین مشروب تھا. صحابہ میں ایک جگہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے. ایک صحابی ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ایک آیت سنا رہے ہیں قرآن کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. کہہ رہے جیسے میں نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، میرے کان میں پڑی کہ میں واپس دوڑا ہوا آیا اور اسی محفل میں پہنچا جس محفل میں شراب چل رہی تھی. میں نے اس محفل میں سارے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ بھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ رہا ہوں اور میں نے آپ کی زبان مبارک سے ایک آیت سنی ہے، میں اس آیت کو سنانے آیا ہوں. اور یہ آیت پڑھی کہ شراب حرام ہے، گندگی ہے، نجس ہے، فاجتنبوہ. اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو. کہا کہ جیسے میں نے یہ آیت اس مجمع کو پڑھ کے سنائی تو کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کسی کے منہ کو پیالہ لگا ہوا تھا اور کسی کے منہ کے اندر شراب تھی. کہا کہ اس آیت کے سننے کے بعد کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کری کہ کب سنی، کیسے سنی، کس سے سنی، تو نے سنی، کسی اور نے سنی، کچھ نہیں. جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے بھی زمین پہ پٹک دیا.
جس کے منہ کو لگا ہوا تھا گلاس اس نے بھی زمین میں پٹک دیا، اور جس کے منہ کے اندر شراب تھی اس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ آخری گھوٹ تو لے جاؤں، آخری گھوٹ لے جاؤں، اس پر تھوڑی پکڑ ہوگی، نہیں، اس نے بھی کلی کر دی، اس نے قے کر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ ایک دن شراب گھروں میں سنبھال کر رکھی جاتی تھی، بہترین قیمتی چیز تھی، اور اس آیت کے اترنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد کہ اب نہیں پینی شراب بھائی، کہا میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی، ایسے مٹکے کے مٹکے بہا دیے گھروں میں باہر، مٹکے کے مٹکے توڑ دیے، بہا دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس پیالے میں، جس برتن میں تم شراب پیتے تھے اس کو بھی توڑ دو، وہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی نجس ہے، اس کو بھی استعمال نہ کرو۔ مٹکے توڑ دیے، وہ پیالے توڑ دیے، وہ گلاس توڑ دیے۔ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عظمت تھی۔ شراب تو ایک مثال ہے، عظمت رسول، حکم رسول کی عظمت دیکھیے کہ کیسی عظمت تھی کہ شراب جیسی چیز جس کی محبت گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک آیت ایک صحابی سے سننے کے بعد سب نکال دی۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ ہم زبانی محبت کر سکتے ہیں، لیکن جب اتباع رسول کا موقع آتا ہے کہ بھائی سنت یہ ہے، طریقہ رسول یہ ہے، حکم رسول یہ ہے، شریعت یہ ہے، قرآن یہ ہے، تو وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زبانی محبت میں پیسوں کا نکالنا بھی آسان ہے، نعرے لگانا بھی آسان ہے، اور دیگر خرافات کا کرنا بھی آسان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی اتباع میں، حضور کے حکموں پر چلنا یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھتی ہے، وہاں اتباع اس سے بڑھ کر دکھتی ہے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں فارس کے بادشاہوں کے دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گیا ہوں، سفیر بن کر گیا ہوں۔ تو ان کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا، میں نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ برابر والا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں کا درباری، اس نے مجھے کونی ماری، یہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے اندازہ نہیں تو کس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی نیچ حرکت کر رہا ہے۔ حضرت حذیفہ اسی کی طرف متوجہ ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر، اور کہا کہ میں ان بے وقوفوں کے دسترخوان اور ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کو فخر سمجھا کرتے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو عار سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو مزاج تھا وہ آج ہمارے اندر بھی آ چکا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کو ہم سمجھتے ہیں باعث شرم آ رہی ہے، عار آ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو فخر سمجھتے تھے کہ اسی میں ہماری عزت ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری شان و شوکت ہے، اسی میں ہمارا غلبہ ہے۔ فرق یہی ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہم ناکام اور رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ کہنے کو محبت کا اظہار ہم زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اتباع میں ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ آپ کی شریعت، آپ کی اتباع، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں وہ اصل مقصد ہے۔ اس میں کامیابی سمجھنا، کامیابی کا یقین ہونا کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہم اسی راستے پر چل کر کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے، شریعت کو چھوڑ دیں گے، حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، تو بھائی ناکام تو ہو رہے ہیں۔ ناکامی کے مناظر روزانہ سنتے بھی ہیں، کہیں عذاب آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہیں، کہیں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ روڈوں پر آ چکے ہیں، کوئی قرضوں میں دبا ہوا ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، یعنی مختلف قسم کی پریشانی ہر ایک اپنے سینے میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشان نہیں ہوں، کسی سے بھی داستان سن لے وہ اپنی 10 پریشانی گنوانے کو تیار ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ کیوں ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور کیوں نہیں ہم مسائل سے نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ بیان فرما دیا کہ تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری فلاح، تمہاری کامرانی تم چاہتے ہو اگر دنیا میں صحیح سے رہنا تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اس دین پر صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جاؤ، کامیابیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ناکامیاں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مخصوص انداز میں مخصوص دنوں میں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد پورے سال محبت ٹھنڈی، اب ضرورت نہیں شریعت پر دین پر چلنے کی، تو بھائی رسوا تو پہلے ہی ہم ہو رہے ہیں، اور مزید رسوائیوں میں، ناکامیوں میں اضافہ ہوگا، اور مزید ہم پریشانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی ہماری کامیابی اور دنیا اور آخرت کی فلاح
وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر آنے میں ہے، اسی میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔